خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کامیاب لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو لوگ جہنم سے نکال دیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر ہماری دنیا کے ہونے والے ہر اتھل پتھل اور ہر اچھے برے اعمال کا اللہ نے حساب لے لیا اور اس کا رزلٹ بھی دے دیا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، اگر اس عمل کے ذریعے اگر ہم جہنم سے نہیں نکالے گئے، جنت کے اندر داخل نہیں کیے گئے، تو یاد رکھیے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، تب جا کر کے دنیا کے اندر کچھ مال و دولت حاصل ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ہم آرام اور سکون کے ساتھ گزارنا شروع کرتے ہیں۔ یاد کیجئے جو آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی یا تو عیش و آرام کی زندگی ہے یا پھر مصیبت و پریشانی کی زندگی ہے۔ جو لوگ جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے، اس کے لیے مصیبت، پریشانی اور ہر طرح کی دکھ اور تکلیف کی زندگی ہے، اور جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے اس کے لیے ہر طرح کے عیش و آرام کی زندگی ہے۔ لیکن بات کچھ ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دینے کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر کے پھر سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جو لوگ پہلے مرحلے میں جنت میں چلے گئے وہ تو جنت کے اندر چلے گئے، اب ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ کون لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے اب جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم لوگ یہ اتنا عمل نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں، تو کم سے کم اتنا عمل ضرور کر لیں کہ دوسرے مرحلے میں ہم جنت کے اندر داخل ہو جائے، یعنی ہم جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو لوگ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ اس کو اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے میں 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی صفت پائی جائے یا آپ اس لائق ہو جائے کہ جہنم سے نکال دیے جائیں۔ دیکھیے، ہم دنیا میں 2 طرح کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا حق، جو ہر صورت میں ہمیں ادا کرنی ہے، جو خاص کے فرائض ہیں۔
اس کے بعد ہے بندوں کا حق۔ یہ بھی واجبی حقوق ہے جو ہمیں بندوں کے ساتھ رہتے سہتے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کو ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملات ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے سہتے ہیں، یہ جو معاملات ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور ہم میں کا اکثر لوگ بلکہ سارے کے سارے لوگ ایسا نہ ہو کہ انہی یعنی حقوق العباد کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج کیا ہے، انسان صرف اپنا سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، دوسرا برباد ہو جائے تو چلے گا، اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، ایک اچھے سے اچھی زندگی بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یا دوسروں کا پاؤں کھینچتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو انسان صرف اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، اور دوسرے حدیث کے اندر کہا کہ لا یؤمن، مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک انسان کے اندر اگر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ویسی سوچ رکھتا ہے جیسا اپنے لیے سوچتا ہے، تو یہ ایمان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس انسان کے اندر یہ ہو کہ میں اچھا رہوں، دوسرا برباد ہو جائے تو چلے گا، میں اچھا رہنا، یہ چیز یعنی اپنی زندگی کو اچھائی کے لیے سوچنا، دوسروں کا برا سوچنا، یہ بہت ہی بری عادت ہے جو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی انسان کا اچھا نہیں سوچیں گے تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی انسانی حقوق ادا کرنے سے ہم انسانی حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم دوسروں کے بارے میں بھلائی نہیں سوچیں گے، صرف اپنی بھلائی سوچیں گے، یاد رکھیے کبھی بھی ہم انسان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا خیر خواہ بتایا کہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں مجھ سے بیعت لی۔ وہ کیا چیز تھی؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں بیعت کی۔ پہلی چیز کہ میں نماز پڑھوں گا، دوسری چیز کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تیسری چیز میں مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا۔ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں اپنے دل کے اندر دشمنی چھپا کر رکھتے ہیں تو ہم اس کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔
جب میرے دل میں سامنے والوں کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے اور تب جا کر کے ہم اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ دل میں اندر میں دشمنی چھپا کے رکھے ہیں اور اوپر سے جا کے اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ اس کو کبھی خیر خواہی نہیں کہتے۔ ایک مومن جو دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے اپنے دل میں کبھی دشمنی چھپا ہی نہیں سکتا، اور جو دل میں دشمنی چھپا کے رکھتا ہے وہ کبھی کسی کا خیر خواہ بن ہی نہیں سکتا۔ دل میں دشمنی بھی چھپائے ہیں اور جا کے خیر خواہی بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ خیر خواہی کیسی ہے معلوم ہے؟ جیسا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا آدم علیہ السلام سے، اے آدم، پتہ ہے اللہ نے جنت کی اس پھل سے کیوں منع کیا ہے؟ اگر آپ کھاؤ گے تو یا تو یہیں پہ رہ جاؤ گے یا پھر تم فرشتہ بن جاؤ گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم نہ فرشتہ بنو نہ ہمیشہ یہاں رہو۔ یعنی دل میں دشمنی چھپا کر کے نصیحت کرنے آیا۔ تو دل میں دشمنی چھپا کر کے نصیحت کرنے والا یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن کو مومن کا خیر خواہ بننا چاہیے۔ یعنی یاد رکھیے جب ہم کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی دشمنی نہیں رکھتے ہیں تب ہم اس کے خیر خواہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں دشمنی چھپائے ہیں اور جا کر کے نصیحت کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس کو کبھی خیر خواہی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے اور کہتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ افضل مومن کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے کبھی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی ہاتھا پائی نہیں کرتا، مار پیٹ نہیں کرتا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کا ذکر کیا ہے کہ زبان اور ہاتھ، دو چیزوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، وہ افضل مسلمانوں میں سے ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ پاؤں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے عطا کیے، ان میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے اللہ نے جو بات نکالی اس کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر گہرائی یہ ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے ہاتھ اور زبان کا استعمال کرتا ہے۔ پاؤں کا جو نمبر ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ پہلے یا تو ہاتھ کا نمبر آتا ہے، ہاتھ سے ہاتھا پائی کرے گا، یا زبان سے گالی گلوچ کرے گا۔ یہ دو چیز پہلے نمبر پہ ہے۔ جو انسان اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیا، جو انسان اپنی زبان کا کنٹرول کر لیا، وہ انسان کبھی پاؤں چلا ہی نہیں سکتا۔ جب ہاتھ اور زبان کنٹرول میں ہے وہ انسان کبھی پاؤں چلا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک چیز اور، پاؤں کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ انسانی صفت ہے ہی نہیں، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں، جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو پتہ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، یہ سب لتھار مارتے ہیں، اور انسانی فطرت یہ نہیں کہ انسان کسی کو پاؤں سے تکلیف پہنچائے۔ جب ایک انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تب جا کے وہ پاؤں کا استعمال کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ زبان اور ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان اس کو کنٹرول کر لے تو پاؤں چلانے کی کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقہ سے رہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کے 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، جنت پسند ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے ویسے ہی پسند کرو، اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اپنے لیے بھلائی، دوسرے کے لیے برائی، یہ ایک مومن کی صفت ہے ہی نہیں۔ جو مومن اپنے لیے جیسا سوچتا ہے دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی سوچ رکھتا ہے، ایسے مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانا چاہتے ہو تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتدرکہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نکال دے جنت میں داخل کرے، تو 2 صفت اس کے اندر ہونی ہی چاہیے۔ فَلْتُدْرِكُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے، اس کو چاہیے کہ اس حال میں موت آئے کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہو جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم لوگ صرف اپنے لیے اچھی زندگی تلاش کرتے ہیں اور صرف اپنی بھلائی سوچتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہر کسی کی بھلائی سوچنا یہ انسانی حقوق ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے صرف اپنی بھلائی دیکھنے کے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ بہتر معاملہ ہو، اچھا سلوک ہو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے حقوق کو ادا کریں، صرف اپنی بھلا نہ سوچیں بلکہ سب کا حقوق ادا کریں۔ معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ ظلم و زیادتی بہت ہی بری صفت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی انگار کو تیار کیا ہے۔